اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح نماز کے موضوع پر جو گفتگو ہو رہی تھی وہ تکبیرۃ الاحرام کی بحث تھی۔ تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہنا، جس کے اندر دو معنی پوشیدہ ہیں۔ ایک اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ عظیم ہے اور بارگاہ کبریا میں اور بارگاہ عظمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوسرے کی کبریائی کے کیا معنی ہے؟ وہ عرض کیا کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی توصیف نہیں ہو سکتی۔ انسان جو کچھ بھی اپنے ذہن سے خدا کے بارے میں سوچے وہ انسان کے اپنے ذہن کی مخلوق ہے، اور خدا اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ سبحان اللہ، لہذا نماز میں بار بار انسان سبحان اللہ کی تکرار کرتا ہے۔ سب سے زیادہ کلمہ جو تکرار ہوتا ہے پوری نماز میں تسبیح اور اس کے علاوہ، وہ سبحان اللہ کا کلمہ ہے، خاص کر اگر جماعت سے نماز ہو، ظہرین وغیرہ میں۔ یہ کیوں ہے سجدے میں، رکوع میں؟ یعنی کیا؟ سبحان اللہ من ان یوصف، اللہ وہ سارے تصورات جو انسان نے اللہ کے بارے میں اپنے ذہن میں بنائے ہیں، وہ اس چرواہے کے تصور کے مانند جو داستان ہے مولانا روم نے جو نقل کی ہے ایک چرواہے کی جناب موسیٰ کے ساتھ کی، وہ کہہ رہا تھا اے میرے اللہ اگر تو آتا، چرواہا تھا معمولی، اے میرے اللہ اگر تو آتا تو میں تیری جوتیاں سلتا، میں تیرے کپڑے سلتا، میں تیرے سر سے جوئیں نکالتا۔ کیونکہ وہ چرواہا تھا، اس کے ذہن میں اس کی پوری زندگی یہی ہوتی، اس کی بھیڑیں تھیں، وہ سارے دن بھیڑیں چراتا تھا، بھیڑیں چلتے چلتے اس کی جوتیاں ٹوٹ جاتی تھی، اس کو جوتیاں سلنا ہوتا تھا، اس کو بھیڑوں کے جوئیں نکالنے پڑتے تھے، کپڑے پھٹ جاتے تھے، شام میں جا کے دودھ پی کے کھانا کھا کے سو جاتا تھا، پھر صبح یہی کام۔ چونکہ اس کی ساری زندگی یہی تھی، اس لیے اسی اعتبار سے اس نے خدا کے بارے میں بھی ایک تصور بنا رکھا تھا۔ اسی چرواہے کے مانند ہم سب ہیں، لیکن ہم اپنے اعتبار سے ہم نے خدا کو ایک تصور بنایا، اور خدا ان سب سے زیادہ بلند ہے۔ البتہ عرض کیا اس کے پہلے تقریر میں، اس سے پہلے، کہ اللہ ان سب کو بھی قبول کرتا ہے، اس کا اجر بھی دیتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ان سب سے بلند ہے، اصلا قابل توصیف نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام جیسا انسان اس مقام عظمت پر پہنچنے کے بعد جب بارگاہ خدا میں حاضر ہوتا ہے تو یہی جملہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، اصلا انسان کی مدح، انسان کی وصف اور انسان کی توصیف جو خدا کے بارے میں اگر وہ صفت بیان کرے، اس ذات بلند تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اصلا رسائی نہیں انسان کے ذہن کی وہاں تک۔ بس ایک یہ ہے، دوسری کہ جب اللہ کو کبیر مان لیا انسان نے، دوسری ساری چیزیں چھوٹی ہو جائیں۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ دوسری ساری چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کو کبیر ماننا، کہ اس کی کبریائی کا اعلان کرنا، انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ انسان نے اپنے مقام کو نہیں دیکھا وہ کتنا عظیم اور کتنا بلند ہے، لیکن جب خدا کی کبریائی کا وہ اعلان کرتا ہے تو اس کے نزدیک باقی ساری چیزیں، حتیٰ کہ وہ خود بھی ہر چیز کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ پھر حقیر کے سامنے وہ سجدے نہیں کرے گا، حقیر سے وہ متاثر نہیں ہوگا، حقیر سے وہ مرعوب نہیں ہوگا۔ اگر وہ خدا کے سامنے خاشع اور خاضع ہے تو وہ کسی بھی غیر خدا سے کبھی مرعوب نہیں ہوگا۔ یہاں پر نقطہ توحیدی پیدا ہوتا ہے، توحید کا نقطہ اور توحیدی اثرات انسان کے اندر پیدا ہونے، کہ وہی نقطہ کی جو علامہ اقبال نے بیان کیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اصلا خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا یعنی ہر غیر خدا سے، غیر اللہ کے سامنے پھر سجدہ نہیں کرنا۔ اگر انسان نے اللہ کو عظیم سمجھ لیا، پھر کسی دوسرے کو عظیم نہیں سمجھے، کسی کو اس لائق نہیں سمجھے گا اس کے سامنے انسان کا سر جھکے۔ انسان کو اللہ نے سب سے بڑا پیدا کیا، اگر پیدا کیا ہے مخلوقات میں تو سب سے عظیم چیز انسان ہے۔ بس اس کی کبریائی اور اس کے سامنے سر جھکانا، کہ سجدے کی بحث میں یہ شعر پھر دوبارہ شاید تکرار ہو، اور اس کو عظیم سمجھ لیا انسان نے، تو پھر اب کسی کے سامنے اس کو سر جھکانے کی۔ اب جب انسان نے اللہ اکبر کہا تو ممکن ہے کبھی ایسا ہو کہ انسان زبان سے کہہ رہا ہو اللہ اکبر، اصل نقطہ یہاں پر یہ ہے، انسان جب زبان سے کہہ رہا اللہ اکبر تو اس کا دل بھی اس کے زبان کا ساتھ دے رہا ہو،
اس کبریائی کو وہ سمجھ رہا ہو. اگر اللہ کی کبریائی کو اس نے نہیں سمجھا تو ایک طرف وہ اللہ کو اکبر کہہ رہا ہے لیکن دوسرے چیزیں اس کے لیے بڑی ہیں. ممکن اسی نماز میں بڑی ہوں اور نماز سے نکلا تو وہ ساری چیزیں وہی اپنی عظمت کے ساتھ اس کے سامنے جلوہ نمائی کرتی ہیں. اور ہر ایک سے انسان متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہر ایک سے انسان مرعوب ہونا شروع ہو جاتا ہے. نماز کا اثر یہ ہے, تاثیر نماز یہ ہے کہ نماز سے جب انسان یہ باہر نکلا ہے تو اب کوئی بھی چیز اس کے سامنے عظیم نہ ہو, کیونکہ اس نے خدا کو عظیم کہا ہے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان بات صحیح کہہ رہا ہوتا ہے لیکن خود جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ ممکن ہے کہ ہاں ممکن ہے, بات اس کی صحیح ہے, وہ جو بول رہا ہے زبان سے وہ صحیح بول رہا ہے لیکن خود وہ جھوٹ بول رہا ہے. قرآن میں بھی اس کے شواہد موجود ہیں. قرآن نے کہا کہ آگے یہ منافقین کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں, انکا رسول اللہ. منافقین یہ آگے کہتے ہیں. قرآن نے کہا کہ ہاں آپ رسول ہیں, واللہ یعلم انکا لرسول. اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول, اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اس زبان کے قول کے ساتھ ان کا دل ساتھ نہیں دے رہا ہے. اگر دل ساتھ دیتا تو وہ منافق نہیں ہوتے. منافق کے معنی یہ ہے کہ اصل نفق عربی میں کہتے ہیں جو کھیتوں وغیرہ میں چوہے جو دو بل بنا لیتے ہیں خطرے کے وقت کے لیے, کہ اگر پانی آئے, اگر سانپ آئے تو ایک طرف سے دوسری طرف سے نکل جائے. اس کو کہتے ہیں نفق. نفاق اسی سے بنا ہوا ہے. منافق ہمیشہ دو راہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ادھر بھی ادھر بھی. اگر ادھر اچھا ہے تو ادھر رہے, ورنہ ادھر کفر کی طرف چلا جائے. قرآن نے کہا کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں لیکن جھوٹے ہیں. اسی طریقے سے یہاں بھی ممکن ہے انسان زبان سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر لیکن اس عظمت کو انسان نے احساس نہیں کیا ہو. اور جب تک اللہ کی عظمت کا انسان احساس نہیں کرے گا دوسری چیزیں اس کے لیے عظیم بنی رہیں گی اپنی تمام عظمت کے ساتھ. اور جب عظیم بنی رہیں گی تو عظمت, ہر عظیم کے سامنے انسان اپنے سر کو جھکاتا رہے گا. بس اللہ کی عظمت کی, اللہ الہی عظمت کا احساس کرنا, اللہ اکبر کی روح یہ ہے انسان اس کے بعد کسی کو عظیم نہ سمجھے اور کسی کو لائق سجدہ نہ سمجھے. لہذا اس کے بعد دوسرے مراحل نماز کا شروع ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ آئندہ بیان ہوتے رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین.